globally it is understood that the greatest leadership framework methodology of all time exists in the seerah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے والد کو نہیں دیکھا, چھوٹی عمر میں والدہ چلی گئیں, اتنی چیزیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل اسٹرینتھ کتنی ہے کہ وہ چیزیں وہ ڈی ٹریک نہیں ہو سکے. Those people who have a clear vision of what success looks like usually find a way to get there. They do not let distractions, short-term distractions, impede them. Somebody asks you, how's business? Always say, unbelievable. I mean, ye nahi ka unbelievably good ya bad. Unbelievable, right? How's business? Unbelievable. Unbelievable. Right? It's unbelievable, right? Everybody wants to be around high level of energy. Everybody wants to be around positive people. Negativity creates negativity and so does positivity. بھٹکے ہوئے لوگ تھے, مطلب لوگ ایسے تھے کہ اتنے ٹریک سے آف تھے کہ اگر شاید کہتے ہیں نا کہ مطلب ڈارکنیس اپون ڈارکنیس, اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی معاملات بدل دیے, اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف حبل اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان, اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک پہ بات کریں گے. جب آپ لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور اپنے روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو کیا کبھی آپ معاملات کو ڈیل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں؟ چاہے وہ امتحانات ہوں, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ کہیں آپس کے فیملی کے ایشوز ہوں. کیا اس کی وجہ سے آپ اندرونی کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہے, لیکن دنیا کے سامنے آپ کو مسکرانا پڑتا ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے. اس ساری کشمکش میں, اس ساری چیزوں میں جو آپ فیل کرتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ہی وہ اکیلے شخص ہیں جو ان سب پریشانیوں کا شکار ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو چیزیں آپ کو, آپ کے ٹرائلز لگ رہے ہیں, جو آزمائش ہے آپ کے لیے, وہ آپ سے پہلے والے لوگوں پر بھی تھی اور آنے والے لوگوں پر بھی ہوں گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. ہم تو ایک بہت کمزور انسان ہیں. انبیاء کے اوپر آزمائش آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں اس سے بڑے بڑے ایشوز کو ٹیکل کیا. تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں, اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو وکٹم نہ سمجھیں, بلکہ بہتری کی طرف جائیں. یہ سارے جو آپ کے ایشوز ہیں, جو اسٹرگلز ہیں ہمارے ینگسٹرز کے, ان کو ہم آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. اور میرے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ خوشی کی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو ایک شخصیت کو دعوت دی ہے, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بلکہ میرے پاس نہ تو اتنے زیادہ الفاظ ہیں, نہ ہی میرے پاس اتنا زیادہ وقت ہے کہ میں انہوں نے جو کچھ اچیو کیا ہے اپنی زندگی میں اس کو پراپرلی حق ادا کر کے ڈسکرائب کر سکوں. بٹ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آج کی جو ہماری شخصیت ہیں وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بھی ہیں. وہ دبئی میں ڈی ایس ایل جو ایک لیگ ہے کرکٹ کی, اس کو بھی آرگنائز کر رہے ہیں, اس کو بلکہ مینیج کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں. اور ایک سکسیزفل انٹرپرینور ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے. کہ آپ دیکھیے یہ ایک آسان کام نہیں ہے. ان کے جو بزنس وینچرز ہیں وہ گلوبلی ہیں, وہ مختلف کنٹریز میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں, ٹریننگز دیتے ہیں. ہی از اے سکسیزفل ٹرینر, ہی از اے سکسیزفل بزنس مین, اور ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے. آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ عمر حیات صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی جی, تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت دیا, بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے وقت دیا. کہ جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو دین کے لیے بھی وقف کیا ہوا ہے اور آپ تمام معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, تو آپ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے جو خوبصورت کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کامیابیاں دیں. آمین. اور عمر بھائی, ہم جو اصل میں نا جو ینگسٹرز کے آج کے جو اسٹرگلز ہیں, بہت سے مسائل ہیں, ہم جب وہ چاہے وہ کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ کسی بھی چیز میں جا رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سو کا کوئی ویژن نہیں ہے. اچھا, اگر کسی کا ویژن بنا ہوا ہے تو ان کو اس ویژن تک پہنچنے کے لیے سیلف اویئرنیس نہیں ہے. اچھا, وہ بھی آ گئی ہے, تو جو ہم سمجھتے ہیں مین پرابلمز آ رہی ہیں وہ ڈسٹریکشنز ہیں. جی بالکل, یعنی وہ کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیا یہ ڈسٹریکشنز کوئی نیا فینومینا ہے یا یہ پہلے وقتوں میں بھی تھا, اور اگر تھا یا ہے تو یہ ماڈرن ڈسٹریکشنز آج کے ینگسٹرز کو کون سی فیس کرنی پڑتی ہیں؟
پہلے تو بہت مہربانی آپ کی اور آپ کی آرگنائزیشن کی یش بھائی. تھینک یو فار گیونگ می دی اپرچونیٹی. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پچھلے 15-16 سال سے میرا ایک گلوبل جرنی رہا ہے لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف پیپل ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں ہم, جس کے اندر ہیومن ایولیوشن بھی ہے, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ بھی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس, مائنڈ فلنس, بہت سارے وہ ٹاپکس جو کہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف دیم سیلوز. اس جہاں ہم آج کل کام کرتے ہیں وہ نیورو سائنس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, لوکنگ ایٹ وائی پیپل بہیو دا وے دے ڈو. سو فار ایگزامپل یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی چیلنج, ایک ہی ایڈورسٹی ایک بندے پہ آئے, اس کا رسپانس اس کا ڈفرینٹ ہے, وہی سرکمسٹانسز کسی اور انڈیویجول پہ آئیں, سب کچھ آل ایلس بینگ سیم, اس کا رسپانس ڈفرینٹ ہے. ہم نے پروفیشنل دنیا میں دیکھا کہ کوئی سیلز کا انڈیویجول ہے, اس کے پاس بھی وہی مارکیٹ ہے, وہی پروڈکٹ ہے, بٹ اس کے سیلز کے نمبر بہت اچھے ہیں, اور کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ کون سا پھر واٹ آر سم آف دا تھنگز دیٹ الاؤ پیپل ٹو ہیو اے گروتھ مائنڈ سیٹ, دس گروتھ مائنڈ سیٹ. اور جو آپ کی یوتھ ہے ماشاء اللہ, آپ لوگوں کی جو پوڈ کاسٹ سنتے ہیں ان کو میرا جو کچھ کرٹیکل آج میسیجز ہیں وہ یہ میسیجز ہیں کہ ہاؤ کین یو ٹیپ ان ٹو اے مائنڈ سیٹ آف ابنڈنس ورسز اے مائنڈ سیٹ آف اسکیرسٹی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ آف اسکیرسٹی ہے نا جی, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں کیسے یہاں سے بڑھوں گا, میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہے, میری تو فیملی کی ایسی اسٹرینگتھ نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, مائنڈ سیٹ آف اسکیرسٹی. اور ایک ہے مائنڈ سیٹ آف ابنڈنس کہ اگر یہ نہیں تو کچھ اور, یہاں پہ نہیں ہوگا تو کچھ اور کروں گا, اپنے آپ جو چیزوں پہ میں فوکس کر سکتا ہوں جس کو کہتے ہیں کنٹرول دا کنٹرولبلس, اس پہ فوکس کروں گا, ایک بڑے دماغ اور ایک بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھوں گا. ایرج بھائی, بڑے دل اور بڑے دماغ اور بڑے ویژن کی ایگزامپل ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. آپ یقین کریں جب ہم ہمارے پیغمبر کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے بہت سارے جو انبیاء آئے, ان کا جو ویژن تھا وہ ایک جیوگرافیکل حدود تک لمیٹڈ تھا, ایک ٹائپ آف قوم کے ساتھ, ایک ٹائپ آف لوگوں کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رحمت العالمین کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے پیغمبر, آپ کو ہم نے مطلب پوری کائنات کے لیے اور اینڈ آف ٹائم تک کے لیے ہم نے آپ کو رحمت کے لیے بھیجا ہے. تو جو ویژن ہمارے پیغمبر کا آپ سوچیں, اور پھر آپ یہ سوچیں کبھی کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تیاری کی ان کی نبوت سے پہلے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ایرج کہ جب ہمارے پیغمبر مدینہ منورہ جس کو یثرب کہتے ہیں, جب وہ وہاں پر گئے تو ایک دم سے وہ ایک لیڈر بن گئے, بلکہ ایکچولی اگر آپ ہسٹورینز اور اس کے اندر اسپیسیفکلی جن لوگوں نے بہت کام کیا ہسٹری کے اوپر, اسپیسیفکلی جو بایوگرافیز وہ ہجرت کے ٹائم کی ہیں, اس کے اندر مارٹن لیکر, مارٹن لنگز, جوئل ہیورڈ جو یو اے ای میں جن کے ساتھ ہم بھی بہت کام کرتے ہیں, جنہوں نے 22 سے 25 سال, یہ وہ لوگ ہیں رج جنہوں نے ارلی 2000s میں بدر جا کے ایرو ہیڈز اور اسپیئر ہیڈز اٹھائے, اور انہوں نے جو قرآنک اسکرولز امپیریل کالج میں ہیں ان پہ کاربن ڈیٹنگ کروا کے یہ دیکھا, کیونکہ یہ نان مسلم تھے اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ بالکل مسلمانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, بالکل جسٹ نیوٹرل. اور انفیکٹ انہوں نے تو یہ کہا کہ never before and never since have more leaders been created at any one point than at the time of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہی چیز ان کو لے کے آئی اسلام تک, بیکاز وہ اسٹڈی کر رہے تھے الیگزینڈر اور نیپولین اور چنگیز خان کے لیڈرشپ ماڈلز. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے کمپریہنسو ماڈل تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے. تو جب پھر انہوں نے ڈیپ ڈائیو کی اور 20-30 سال کی ریسرچ کی, ان کے ساتھ جو اب ہمیں کتابیں ملتی ہیں جیسے کہ پروفیسر جوئل ہیورڈ کی جو کتاب ہے لیڈرشپ آف دا پروفیٹ, اس کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے صحیح حدیث, رومن, بائزنٹائن, پرشین, سرائک سورسز کو کورابریٹ کر کے, وڈ یو بلیو اٹ, دے ہیو اٹ ڈاؤن ٹو دا ویکس کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہفتے کہ ہسٹوریکلی کہاں پہ تھے. جو ہجرت کے بعد کے 10 سال ہیں اس کے اندر 80 ملٹری ریڈز کیے گئے. That's one raid every 8 weeks, Iraj. 8 weeks. You can imagine how busy our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was. اور ان میں سے 27 ریڈ انہوں نے خود لیڈ کیے, جس کے اندر سے 5 بڑے جو غزوات جن کو ہم کہتے ہیں بدر, احد, خندق, تبوک اور حنین and so on. تو اگر آپ یہ اسٹڈی کریں کہ کتنی زیادہ ہمارے پیغمبر, this was no meek and mild prophet. This was not Jesus, Isa علیہ السلام. This was a warrior prophet. This was a prophet who had a state, ریاست مدینہ.
تو دستور مدینہ کے بارے میں ہم نے بات کی. دستور مدینہ کے اندر کیا خوبصورت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکلز لکھے, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے ریسورسز نہیں ہیں, اسٹریٹجی کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ مینز, ویز اینڈ اینڈز. کہ جی آپ کے پاس کچھ مینز ہیں, آپ کے پاس کچھ ویز ہیں, اور ان سے آپ کچھ اینڈز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. موٹی موٹی تو یہ بات ہے. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینز, بالکل دیکھیں, ان کے ویز دیکھیں اور ان کے اینڈز دیکھیں. تو ہمارے پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم تھا اور ان پہ ذریعہ بات نبوت تھی. بٹ اگر کوئی انسان جو کہ نبی نہیں تھے, جیسے کہ ہمارے صحابہ اکرام جو کہ ہمارے پیغمبر کو فالو کر رہے تھے, آپ امیجن کریں ایک منٹ کے لیے کہ کتنا بڑا ویژن, کتنا بڑا گول. ہمیں پتہ ہے کہ جب مسلم آرمیز جب عربیہ سے باہر نکلیں تو اس وقت رومن امپائر اور پرشین امپائر ایک ہی وقت پہ دونوں سائڈوں پہ, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے دونوں فرنٹس کے اوپر ایک ہی وقت وار ڈکلیئر کر دی. اور کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ that's like it doesn't make sense. Why would you at both times go at both places? تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ obviously کیونکہ they were so driven, ان کا پرپز, ان کا ویژن اتنا بڑا تھا. کیونکہ دل آپ سوچیں, ان کی courage سوچیں, they were driven by something so much bigger than میری جاب لگ جائے, میرا ویزا لگ جائے, کسی طرح میں باہر چلا جاؤں, میں کچھ پیسے کما لوں. یہ ہے ایز اے ریزلٹ. یہ جو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں, جابس اور فائنینشیل اسٹیبلٹی. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر بھی یو ہیو ٹو فرسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف. کوئی انسان جو اپنے آپ who's not got their own stuff sorted cannot help up. You cannot give to others what you do not have yourself. You can never give enthusiasm, energy, passion to anyone unless you have it yourself. تو یہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اسٹریٹجی کہ ویژن تو کلیئر تھا. پھر آپ نے پوچھا اوکے عمر بھائی ویژن تو چلو کلیئر ہو گیا جی. کو بیٹھا اس نے کہا جی میں آئی وانٹ ٹو بیکم CEO آف ایپل. پتا نہیں کیوں یہ ویژن ہوگا کسی کا, بٹ اگر کسی کا مطلب اس سے بہتر تو ویژن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی ایسے دین کا کام لے لے جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا امپیکٹ ہو جائے. بٹ چلیں اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ جی میں بہت اچھا پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہوں یا بہت اچھا کرکٹر بننا چاہتا ہوں, دنیا کا سوچتے ہیں دنیا جی آخرت کا, وہ ٹھیک ہے ہماری سینٹرک نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ایک چیز ہمیں بھی تو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے نا کہ آج جہاں کسی کا ذہن ہے اسی کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں نا. اگر آپ آج نیچے یا فرائڈ یا کوئی فلوسافیکل باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے تو یو ول لوز پیپل. بالکل. سو ہمارے یوتھ آج کل جو جس طرح کے کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے, کچھ معاملات پاکستان میں رہے ہیں, کچھ مشکلات بھی آئیں, فائنینشلی مشکلات آئیں, اکنامک مشکلات آئیں. اور یہ بات سنیں رج, یہ جو ہوتے ہیں نا environment, it has a massive impact on people's mindset. And mindset has an impact on their language. So if you meet people who for years have been exposed to a high level of negativity, so when you hear on the news, everything is wrong, everything is bad, سب کچھ خراب ہے, سب, تو آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. So you'll be sitting somewhere and you'll start using deficit-based language. اسے کہتے ہیں deficit-based language. Like you'll start saying things like it can't happen, it won't happen, it'll never happen, we are like this. Patterns بن جاتے ہیں نا, patterns بن جاتے ہیں. بالکل. اور ان پیٹرنس کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ماشاء اللہ آپ نے فارماسیوٹیکل بزنسز کا ذکر کیا اور ماشاء اللہ ان کے اندر سیلس کے بھی لوگ ہوتے ہیں, میڈ ریپس ہوتے ہیں جو, تو ہم بہت ساری ٹریننگ جب ہم نے میڈ ریپس کی میرے خیال میں شاید 5,000 سے اوپر میڈ ریپس کو شاید میں خود ٹریننگ کر چکا ہوں گا. تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو آفن اٹس اے مائنڈ سیٹ کانورسیشن ود دیم, بیکاز مارکیٹ بھی وہی ہے, ڈاکٹر بھی وہی ہیں, ان کو سیل بھی وہی کرنا ہے. تو آفن ان کی جو لینگویج ہے دیٹ از سو نیگیٹو. سو اگر مجھے بڑے خوبصورت ایک ڈاکٹر نے بات کی, کیونکہ ڈاکٹرس کو سیل کرتے ہیں میڈ ریپس جو فارم, اس نے کہا آئی کین ٹیل بائی دا باڈی لینگویج آف سم بڈی ویٹنگ outside in the waiting room how well their business is doing. شرٹ نکلی ہوئی ہے, ٹائی خراب ہے, جیکٹ نہیں صحیح. وہ آئے تو ڈاکٹر نے پوچھا ہاؤز بزنس, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بس باڈی لینگویج سے پتہ لگتا ہے ٹائمز آر ٹف, کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, کوئی آج کل سیل نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب آپ خریدنا چاہتے ہیں میرے سے؟ ڈاکٹر نے کہا who wants to buy from somebody.
تو مجھے بڑی خوبصورت میرے مینٹور نے بات کی. اس نے کہا ان دا فیوچر اف somebody asks you how's business always say unbelievable. اب میں نے یہ نہیں کہا unbelievably good یا bad, unbelievable, right? How's business? Unbelievable. Unbelievable. It's unbelievable, right? Everybody wants to be around high level of energy. Everybody wants to be around positive people. Negativity creates negativity and so does positivity. یہ تو آپ نے بات کی اباؤٹ اے ویژن. میں اس کے ویژن کے اگر ایک نیچے لیول آؤں کہ اچھا عمر بھائی ٹھیک ہے جی ویژن تو ہو گیا. عمر بھائی اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی تو چاہیے نا, کوئی ایکشن بھی تو ہے کہ میں صبح اٹھ کے کیا کروں گا, کچھ اپلائی کروں گا, کوئی جاؤں گا, جم جاؤں گا, کہیں جاؤں گا, کیا کروں, ہاؤ ڈو آئی ایکشن. میں آپ کو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. اب اگر امیجن کریں کہ اس وقت کیا معاملات ہوں گے, مکہ سے ایگزائل کر دیے گئے. آپ کو اگر اب ہمیں پتہ ہے ہماری نریشنز کے اندر کہ جب مکہ سے ہمارے پیغمبر اور اس وقت کے مسلمان کو ایگزائل کر دیا گیا, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یہ ایتھوپیا یعنی ابسینیا نجاشی کے پاس جو ہجرت کا ٹائم تھا وہ بھی ہوا. اور اچھا سارے مسلمان ایک وقت پہ نہیں گئے, تقریباً 42 آڈ مسلم. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت اسپیچ ہے, اور میں انکریج کروں گا ہمارے یوتھ کو, کبھی بھی کسی کو کوئی ڈپریسو ایلیمنٹ کی اسٹیٹ میں ہونا آپ, اور آپ کو تھوڑی سی انسپریشن اور انرجی چاہیے ہو, تو جعفر ابن ابی طالب کی گوگل کریے گا وہ اسپیچ جو انہوں نے نجاشی دربار میں اسپیچ دی. اور ہی واز اے ینگ مین, جعفر ابن ابی طالب واز اے ینگ مین ایٹ دا ٹائم. تو اب مسلم کی مائگریشن ہو رہی تھی, اور ہمیں پتہ ہے کہ پرسیکیوشن کا کیا ایلیمنٹ تھا, اور بہت سارے جو لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے جو ہمارے پیغمبر سے پہلے جا چکے تھے یثرب, مدینہ منورہ ایٹ دا ٹائم, وہ ان کے دل میں یہ بہت بات تھی کہ ہم مطلب وہ مکہ کو مس کرتے تھے. اور یثرب میں ایکچولی کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یثرب کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے کہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے تھے جو یثرب میں آتے تھے, کیونکہ شاید ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اویسز ہیں وہاں پہ واٹر اسٹیگنیشن کرتا ہے, تو شاید کوئی واٹر بورن النیسز ہوتی ہیں, اللہ عالم. تو لوگ وہاں پہ کہتے تھے کہ یثرب بیمار بھی ہو جاتے ہیں لوگ جا کے. تو ایک کچھ ایسی عالم میں یہ مائگریشن ہوئی, یہ ہجرت ہوئی کہ اٹ واز ناٹ ایگزیکٹلی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو اس وقت کے وہاں پہ انصار کی ٹرائبس تھیں, جن کو انصار کہتے ہیں ہم آج, ان کے اندر دو بڑی ٹرائبس تھیں, اوس اور خزرج. اور ہمیں نریشنز میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خزرج کی ٹرائب ہیں, بیکاز ایک ون آف دا وائفز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرام مکن پیریڈ, ان کی افیلیشن بھی خزرج ٹرائب کے ساتھ تھی. اور اس سے پہلے جو کچھ لوگ ہمارے پیغمبر کو انوائٹ کرنے آئے تھے ان کا بھی خزرج کے قبیلے سے تعلق تھا. سو جو خزرج کے قبیلے نے تو قبول کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو اوس کا قبیلہ ہے وہ 4 سے 5 سال تک اس چیز کو ریزسٹ کرتے رہے, اور پھر اوبیسلی وہ سب اسلام کے فولڈ کے اندر آئے. پھر بنو قونقہ ہے, بنو قریظہ ہے, بنو نذیر ہے, ان کا تو سارا ساتھ بھی ان کی وہ ٹویٹیز تھیں اور وہ سارے معاملات, تو اس ساری چیزوں سے آپ دیکھیں جو کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے لیکن ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. تو یہ جو وہ نا ڈسٹریکشن سوچیں, آپ نے ڈسٹریکشن کا ذکر کیا. امیجن ذرا آپ ایک شہر میں آتے ہیں, وہاں پہ ابن سلول جو کہ جس کو منافقین کا ہم ہیڈ کہتے ہیں, یا منافقین کا جو بیسکلی ہیڈ تھا اس وقت. یاد رکھیے گا کہ ہجرت سے 2 سال پہلے وہ جو بیٹلز ہوئی تھیں جو کہ اوس اور خزرج کے درمیان ہی ہو رہی تھیں, ان میں ایک بہت اپر لیئر آف ان کے جو سینئر لوگ تھے وہ ایکچولی ان جنگوں میں اپنی جان دے چکے تھے. سو دیر واز لائک اے ویکیوم. کہتے ہیں نریشنز میں اللہ عالم کہ جس دن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب مدینہ منورہ میں آئے ہیں, ان کی جو پریزنس ہوئی ہے, اس دن کہتے ہیں کہ مارکیٹس آف مدینہ منورہ میں ابن سلول اپنی کراؤن بنوا رہا تھا. سو اپنا کراؤن بنوا رہا تھا بیکاز اب سب معاملے اس کے لیے سیٹ ہو چکے تھے, اوس اور خزرج ایک گراؤنڈ بن چکی تھی, اور اس معاملے میں ہمارے پیغمبر کی انٹرنس ہوتی ہے. آپ ذرا ڈسٹریکشن سوچیں, آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں, ناخوش شاید بہت اسٹرانگ لفظ ہو جائے, وہ بھی اینکشس ہیں کہ دے آر آلسو تھنکنگ کہ نیو لینڈ ہے, نیو لوگ ہیں, اپنے گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ جن کا اتنا بڑا بزنس تھا مکہ مکرمہ کے اندر, اب وہ نئی جگہ آئے ہیں, انہوں نے بزنس. اب امیجن کریں مائنڈ سیٹ, مائنڈ اسپیس. بٹ دیز پیپل ور سو ڈریون. ہم کہتے ہیں کہ دوز پیپل ہو ہیو اے کلیئر ویژن of what success looks like usually find a way to get there. They do not let distractions, short-term distractions impede them. مطلب وہ short-term distractions سے impede نہیں ہوتے. Of course ہم انسان ہیں,
آپ نے پہلے اپنی انٹروڈکشن میں ذکر کیا ایموشنز فیل کرنا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایموشن فیل کرتے تھے. جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو ہمارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. تو ایموشنز تو ہمارے پیغمبر فیل کرتے تھے, بٹ ان کا جو ویژن اور پرپس اتنا بڑا تھا, اتنا اسٹرانگ تھا. اور ہاں, ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو زندگی ان کے لیول پہ تو کبھی بھی نعوذ باللہ نہیں جی سکتے, مگر ہم ان کے سیکھ تو سکتے ہیں, ہم ان کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سے. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ نے نا بڑی بھی خوبصورت, میرے بھی ذہن میں وہ بات آئی کہ دیکھیں ایموشنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اسٹرینتھ تھی, اب ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یا نارملی آپ نے دیکھا ہے, چاہے آپ کے ویسٹ میں بھی ایک وقت گزارا ہے, پاکستان میں بھی وہ معاملات ہیں کہ ینگسٹرز ہیں, ذرا سا کوئی ہو گیا, چاہے بریک اپ ہو گیا جی, پیپرز میں کچھ مسئلہ ہو گیا, جاب لاس, سگریٹ لگا لیا, وہ کوئی تو ڈرنک کر, یعنی وہ بیٹھ گیا, انہوں نے کہا یار اب ہمیں لائف ختم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک اتنی بڑی ہستی, ان کے بیٹے کی وفات, پھر اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا, ان کی وفات ہوئی تھی, ان کے چچا کی, یعنی اتنے میٹرز ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے والد کو نہیں دیکھا, چھوٹی عمر میں والدہ چلی گئیں, اتنی چیزیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل اسٹرینتھ کتنی ہے کہ وہ چیزیں وہ ڈی ٹریک نہیں ہو سکے. کیا سیکھنا ہے, کیا سیکھنا ہے اس سے؟ طائف کے بارے میں دیکھتے ہیں. بہت زبردست ایگزامپل کہ جو کچھ پروفیسرز ہیں, جو کچھ ہسٹورینز جنہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بایوگرافیز لکھی ہیں, انہوں نے اس سنیک پاتھ پہ, اس کو سنیک پاتھ کہتے ہیں طائف کے ایریا میں, آج بھی ہے, تو آپ اس کے اوپر اگر واک کر کے جائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آور اون فیٹ بلیڈ, جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے وہ سارا معاملہ ہوا, لوگوں نے ان کو پرسیکیوٹ کیا, اور وہ بیٹھے ہمارے پیغمبر, اور پھر وہ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس, ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پہاڑ ان لوگوں پہ گرا دیتے ہیں. تو ہمارے پیغمبر نے کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کی, ان کو کہا کہ ان کو نہ کچھ کیا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی کی جنریشنز میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں جو کہ دین کی بات آگے پھیلائیں. آپ یقین کریں گے, اللہ نے مجھے اجازت دی حج کی پچھلے سال, تو میں حج کے موقع پہ جب لوگوں سے ملا, تو ایسے جب آپ کو لوگ ملتے ہیں تو کیونکہ آج کل بہت اسٹرکٹ ہیں گورنمنٹ وہاں پہ کہ آپ کو پرمٹ وغیرہ پاس ہی ہوتا ہے, تو جو طائف کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل ساتھ سے آ جاتے ہیں. تو باقی لوگوں سے اگر لوگ ہاتھ ملاتے ہیں نا, تو طائف کے لوگوں کو لوگ جپھی لگاتے ہیں, اور لوگوں کو جپھی لگاتے ہیں کہ اس لیے کیوں, کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے پیغمبر نے دعا کی تھی, اور وہ مفسرین ہیں وہاں پر, بہت سارے ماشاءاللہ قرآن کے اوریٹرز ہیں جو کہ اس جگہ سے نکلے. تو میں پوائنٹ یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, اگر آپ نے کسی معاملے میں کسی کے ساتھ اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. یہ ایک لاز آف اٹریکشن ہے, یہ ایک نیچرل لاز ہیں کہ what you put out into the world come out back to you. سو آپ یہ سوچیں کہ اتنی پرسیکیوشن کے بعد, اتنے معاملات اور ڈسہارٹننگ ایپیسوڈز کے بعد, کمپیشن دیکھیں پیغمبر کا, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہم آگے چلتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ. فتح مکہ کے موقع پہ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ سے بات بتاتا ہوں. ہمارے یوتھ, بلکہ اینی بڈی ہوز ان اینی پوزیشن آف انفلوئنس, ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے ہندا کا وہ ایپیسوڈ جس کے اندر وہ اس نے وحشی کو کہہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شہادت ہوئی احد, شہدائے احد کے ایریا میں. تو جب فتح مکہ کا معاملات ہوتا ہے اور ہمارے پیغمبر مکہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ بیعت لینے آ رہے ہیں ان کے اوپر, اور وہ جو بیعت کے کلمات ہیں وہ اسی طرح ہاتھ ان کا پکڑ کے تو وہ بیعت کے کلمات پڑھتے تھے کہ آپ جو آپ کہیں گے میں فالو کروں گا, میں اس پہ ایمان لاؤں گا, انسو. تو یہ معاملے ہو رہے ہیں ہرش. تو ایک بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, تو ایک خاتون ہے جس نے نقاب پہنا ہوا ہے, اور وہ خاتون جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہیکل جس کو کہتے ہیں نا, مطلب انٹرفیئر کر رہی ہیں. اور پہلے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پیغمبر کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اپنے بچیوں کو, لڑکیوں کو مت مارا کرو, اور ان کو تو وہ کہتی ہے کہ فینسی آف یو ٹو سے یو کلڈ آور سنز. تو ہمارے پیغمبر نے اس کو جواب نہیں دیا. پھر کچھ دیر بعد پیغمبر نے کہا کہ اپنے اسپاؤزل ریلیشن شپس کو, اپنے ہسبینڈ سے اچھا ٹریٹ کیا کرو. تو کہتی ہے کہ میرے تو اگر ہسبینڈ کے پاس گولڈ کوائنز ہوں تو میں تو اس کے والیٹ سے نکال لوں, اور میں تو ان کے ساتھ. پیغمبر نے جواب نہیں دیا. تو ابو سفیان پیچھے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ. اس سے پہلے اس نے پیغمبر کو یا رسول اللہ نہیں کہا. جب وہ گئے ابو سفیان, اس سے پہلے جب مکہ کی فتح مکہ سے پہلے, کیونکہ وہ مکہ کے ایک لیڈر تھے, انہوں نے جا کے جب پیغمبر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ جب مکہ آئیں گے تو کوئی بلڈ شیڈ تو نہیں ہوگا اینڈ سو آن. اس وقت بھی انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تھا. اور جب ہمارے پیغمبر نے کہا کہ آپ اس کے آگے محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے, تو انہوں نے چپ کر کے کہا
بات چینج کر دی اور کہا او محمد آئی ہیو نون یو سنس یو آر اے چائلڈ, آئی ہیو نون یو. تو انہوں نے نہیں کہا. فتح مکہ کے موقع پہ پیچھے سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ forgive my wife because she has a big mouth. اب وہ کون تھی؟ ہندا. تو ہمارے پیغمبر نے کہا ہندا از دس یو؟ تو انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے کہا کہ واٹ شوڈ آئی ڈو ود یو. اب آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پیغمبر کی سب سے جو ان کی کلوز ریلیشن شپ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ان کے انکل. اور تو انہوں نے کہا واٹ شوڈ آئی ڈو ود یو. وہ اب ہندا کا جواب دیکھیں آگے سے. اس نے کہا مار دو مجھے, کیا فرق پڑتا ہے, آج نہیں تو کل تو مرنا ہی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said I have forgiven you for what you had done and I'm forgiving you for what you are doing. اور نریشنز یہ کہتی ہیں رج کہ جب اس وقت, اور یہ بائی دا وے صرف صحیح حدیث سے نہیں, یہ رومن پرجن بائزنٹائن سرائک سورسز سے بھی ہیں, کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ وہاں سے چلے گئے اور سب مطلب لوگ, تو کہتے ہیں ہندا اور ابو سفیان بہت گھنٹے شاید وہاں پر کھڑے رہے. کہتے ہیں نریشنز میں لائک اے بولٹ آف لائٹننگ اسٹرک دیم, کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. تو یہ سمجھ یہ آتی ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین جب بھی ہمارے پیغمبر کی زندگی میں ایڈورسٹی آئی, انہوں نے اس کا مقابلہ کمپیشن سے کیا ہے. سو ہی بیکیم مور گیونگ. اینڈ گیونگ ڈزنٹ ہیو ٹو بی منی, اٹ کوڈ بی آج کل کی دنیا میں اسمائل, پازیٹیوٹی. کہتے ہیں نا کہ مطلب کسی کو آپ نے اسمائل از اے سننا ایز ویل, کسی کو آپ نے اسمائل کر دیا, کسی کو آپ نے اپریشیٹ کر دیا, ریکگنائز کر دیا. سو یاد رکھیے گا جب انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کیے آن پیپل ہو کمٹ رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس, مطلب دے ہولڈ اے ڈور اوپن فار somebody as they're walking in, یا they call their parents to tell them how much they love them. So when they did blood tests on people who committed the act of kindness, then those who received it, would you believe it, the level of endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin, the 4 happiness hormones, are higher in the blood of people who commit the act of kindness than those who receive it. مطلب کسی کے لیے کچھ کرنے سے آپ کو زیادہ ہیپینس. وہ چیز لوگوں نے یعنی پروف کی کہ یہ ڈیفینیٹلی صرف وہ تھیولوجیکل ڈیبیٹ نہیں ہے یا ایسی کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یعنی اس سائنٹیفک, یعنی اٹس پروون سائنٹیفکلی. سبحان اللہ, یہ تو آپ نے بہت زیادہ اضافہ کیا ہمارے نالج میں. جتنا آپ کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی کمپیشن آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ جو کمپیشن کے معاملات ہیں, دیز آر آلسو دیز آر لائک انفیکشس. ایک انوائرمنٹ, ایک کمیونٹی, ایک سوسائٹی کے اندر اگر آپ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اور لوگ کمپیشن ہے تو پھر وہ اٹ اسپریڈس, پازیٹیوٹی اسپریڈس, کمپیشن اسپریڈس. اور ارج اگر آپ کسی ایسے کمیونٹی, ایسے معاملے میں یا ایسی انوائرمنٹ میں پھنس جائیں جہاں پہ نیگیٹیوٹی, تو اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے فوراً باہر نکالیں. اور یہ بڑا آپ نے اچھا بتایا کہ جو نیگیٹو انوائرمنٹ وہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, چاہے وہ آپ ورک پلیس پہ ہوں, چاہے آپ کہیں پہ بھی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمپیتھیٹک جو ان کا رویہ تھا, اور دوسروں کے ساتھ کمپیشن, رحمہ, یہ چیزیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک لوگوں کا جو ایک آج کے دور میں اگر ہم سیرہ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو ویژن کو حاصل کرنے کی جو اسٹریٹجی بنانی وہ بھی پتہ لگ جائے گی. اس میں اب جو ایک پرابلم آتی ہے نا, جو آپ نے نوٹ کی ہوگی جب آپ مختلف یعنی ورلڈ وائڈ آپ ماشاء اللہ ٹور کرتے ہیں, کہ آج کا جو ینگسٹر ہے نا, جیسے میٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. اب جو وہ میٹیریلسٹک آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اپنا مین ویژن اور جو اپنا جو اسٹریٹجی ہے وہ دور ہو گیا. تو یہ جو میٹیریلسٹک, ٹھیک ہے آپ نے ماشاء اللہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے, اپنے لیے بھی کام کرنا ہے, لیکن ایک نوجوان آپ کے خیال میں کیسے آج کل کی جو میٹیریلسٹک دنیا ہے جس میں اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہی سب کچھ ہے, یہی سب کچھ ہے, ٹھیک ہے وہ بھی حاصل کرو, جیسے آپ کی ایگزامپل ہیں, آپ ماشاء اللہ ایک سکسیزفل ایک جو ہیں, چاہے وہ ایک بزنس مین کر لیں, ایک انڈیویجول سکسیزفل انڈیویجول ماشاء اللہ, بٹ ان دا مین ٹائم آپ نے ایک بھرپور طریقے سے جو دین کے لیے بھی جو وقت دیا. تو آپ کے خیال میں جو آج کا نوجوان ہے وہ اس جو مادہ پرستی جو ہم میٹیریلسٹک جو ورلڈ میں رہ رہا ہے اس میں رہتے وہ کیا اسٹریٹجیز اپنا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو بھی وہ بہتر کر لے؟ ایسا ہی بھائی, اور بڑی امپورٹنٹ یہ ہے بات آپ نے کی, اور اس کے میں 2 ایلیمنٹس سے کور کرتا ہوں, ایک تو اسپریچولی اور ایک پریکٹیکلی. دیکھیں جی, پریکٹیکل ہے کہ ہمارے پیغمبر نے یہ ہمیں بتایا کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ یو ول بی ریزڈ ود دوز ہو یو لو. سو سوال تو پھر یہ بنتا ہے, ہو ڈو وی لو, ہو آر آر رول ماڈلس. ہمارے جو کمروں میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں یا جن کی ہم فالو کرتے ہیں, جن کو کسی نے مجھے اس دن کہا کہ
you have to be careful of the followers because not every follower is a fan. تو ہم تو follower ایک ہی ہستی کے ہیں, ایک ہی ہستی کے follower ہیں. اور اس ہستی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو ہماری you will be, جیسے آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں, جن کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں, انہی کی طرح پھر آپ دکھتے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت یا ہمارے کرکٹ کی سیلیبریٹیز تھیں یا جو بھی سیلیبریٹیز تھیں, ہم ان کے پوسٹرز رکھتے تھے, ان کی طرح کپڑے پہنتے تھے, ان کی طرح بال بنواتے تھے, ایسے بیکاز ہم ان کی طرح ہونا چاہتے تھے. بالی ووڈ یا پھر بالی ووڈ یا ہالی ووڈ. تو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لک ہے وہ اس طرح کی تھی, داڑھی اور اخلاق, حسن اخلاق اور اخلاص لوگوں کے ساتھ, تو کیا ہمیں آج وہ رول ماڈلنگ نہیں کرنی چاہیے کہ جو موسٹ سکسیسفل لیڈر آف آل ٹائمز, اور یہ میں آج کلیئر سب کو پتہ ہی ہے بٹ دوبارہ کلیئر کر دوں, یہ انڈرسٹینڈنگ صرف مسلم بایوگرافرز کی یا مسلم ہسٹورینس کی نہیں ہے, گلوبلی اٹ از گلوبلی انڈرسٹوڈ. یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکے یا سمجھ نہیں سکے کہ globally it is understood that the greatest leadership framework methodology of all time exists in the seerah of our beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ بات بڑے میں امپورٹنٹ کرنا چاہتا تھا کہ مٹیریلزم کو کامبیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ رول ماڈلنگ. بالکل. So who are your role models? So look, if the role model becomes those TikTokers or those individuals who show off how much they have, میں آپ سے بات پوچھوں, and I know this sounds maybe cliche, yeah, it's been said in the past as well, کہ اگر success یا happiness پیسے سے یا ٹائٹل سے یا فالوور سے آتی تو سب سے تو سکسیسفل, سب سے خوش وہ لوگ ہوتے دنیا میں جو ان کے پاس پیسہ بھی ہے. Why is it then in the Western countries that you have the highest rate of mental illness, you have the highest rates of suicides, divorce rate in North America is 68%, which means 2 out of every 3 marriages fail. So can I ask you then that if success was based just on how much you have, then the happiest people in the world should be those who are the richest. Because sorry for cutting you, because they have the nice weather, the nicest weather. Then if we compare with Pakistan, they have a lot of money, they have a lot of facilities, resources. As compared to us, اتنے ریسورسز ہیں, اس کے باوجود اتنی جو انہیپینس ہے اور اتنی زیادہ پرابلمس ہیں یہ. اور اس میں نا آپ ہی کی بات سے ایک میں کر کے پھر آپ آگے پلیز اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. آپ نے سکسیس کی بھی بات کی, میں چاہوں گا آپ اس سکسیس کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ سکسیس کی کوئی ایک ڈیفینیشن بھی نہیں ہے, یعنی آپ کی سکسیس اور ڈیفینیشن والی ہے, میری ہو سکتا ہے اور ہو, ایک تھرڈ پرسن ہے اس کی سکسیس کی ہو. تو یہ ہم ایک جو ٹک ٹاکر ہے, انفلوئنسر ہے, یوٹیوبر ہے, اس نے ایک سکسیس کی ایک ڈیفینیشن بتا دی میٹیریلزم کی دنیا سے بنا کر, اور ہم اسی کے پیچھے لگ گئے. چلیں میں ایک آپ کو ہیپینس کی ڈیفینیشن دیتا ہوں جس کو دنیا کے لوگ جنہوں نے سائمن سینک اور کچھ ایسے جن کو کہتے ہیں نا آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جو کہ اسٹڈی کرتے ہیں آرگنائزیشنس کو, انہوں نے کہا جی کہ ریئل ہیپینس کمز ناٹ فرام فلفلنگ یور اون نیڈس, اٹ کمز فرام فلفلنگ دا نیڈس آف سم ون ایلس. اور انہوں نے کہا that the people who are happiest in life are those that are surrounded by tried, tested and trusted relationships. Iraj, relationships. Happiness is in relationships. اور یہ نہیں ہے کہ آپ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جی ویسٹ میں ریلیشنشپس نہیں ہیں, ایسٹ میں ہے, ایسے نہیں ہے, وہاں پر بھی ہیں لوگ جن کے, مگر جنرلی اسپیکنگ اگر آپ جنرلائز کریں گے تو لائف آؤٹ ویسٹ اور ان countries that are built for work and this human connection is can you believe recently there was a study about a month ago in South Korea that there are people who pay, ذرا سمجھیے گا بات کو, people who pay grocery store والوں کو کہ اگر تو مائنڈ نہ کرو تو میں کچھ دیر گروسری اسٹور میں بیٹھ لوں تاکہ لوگ آئیں تو میں ان سے بات تو کروں, کہ مجھے تو ہفتے ہو گئے کہ میں نے کسی سے بات ہی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ساؤتھ کوریا کے اندر ایک اسٹڈی کی, they looked at children under the age of 7 and they saw that children were spending about 4 to 5 hours a day staring at a screen. ٹھیک ہے, اینڈ پھر جب ان بچوں کو ریئل ورلڈ میں ڈالا گیا, پلے گروپس میں ڈالا گیا, they don't talk to each other. تو children don't talk to each other. اگر سکسیس کی ڈیفینیشن بن جائے جو کہ بائی دا وے جو ملینیل جنریشن ہے, میننگ پیپل بورن آفٹر 1980, اور جو زومرز جنریشن ہے which is people born after 2000, اور اب تو الفا جنریشن بھی آ گئی, ایوریج اٹینشن اسپینز are down to 8 seconds. ٹھیک ہے, اٹینشن اسپین 8 سیکنڈ کے بعد کوئی اسکرول
جو ڈوپامین کا افیکٹ ہے کہ آپ اسکرول کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ڈوپامین کی ہٹس آئی جا رہی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. میں آپ کو اس کے اندر ایک بات بتاتا ہوں اور دیکھیں سبحان اللہ کتنی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو کانسٹنٹ ہٹس ہے نا آف ٹرائنگ ٹو کیپ یور سیلف اوے فرام what real happiness is, what real success is, that are also such a contagious part of our life کہ we believe کہ اگر ہم انہی چیزوں کو فالو کرتے رہیں گے جو ہماری سوسائٹل نارمز اب بن گئے ہیں تو ہم ایک سکسیس کے پاتھ پہ چلے جائیں گے. کہتے ہیں sometimes you're growing یا you're going up the corporate ladder so fast you don't know what the ladder is leaning against. کہیں ایسے نہ ہو اسنیکس اینڈ لیڈرز آپ کو یاد ہے رچ ہم سب کھیلتے تھے بڑے ہوتے لوڈو کی پچھلی سائڈ پہ. اسنیکس اینڈ لیڈرز کے اندر یاد ہے آپ کو ایک اسنیک ہوتا تھا 97 98 99 پہ, ٹھیک ہے. رچ کبھی آپ سوچے اللہ معاف کرے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہم پوری زندگی ایک چیز کرتے رہیں اور 99 پہ کوئی ایسا اسنیک آئے کہ ہمیں بالکل اللہ معاف کرے واپس لے آئے. اچھا عمر بھائی, اب میں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں آپ نے اتنی ویلیوبل ماشاء اللہ انفارمیشن دی کہ آئی ایم سو امیزڈ کہ ماشاء اللہ آپ نے تھرو پراپر یعنی سائنٹیفکلی آپ نے بتا دیا کہ ہم جب ایموشنز جن لوگوں میں تھیں جو خیر کا کام کرتے تھے ان کے اندر جو لیولز تھے وہ کیا تھے, اور اسی طرح آپ نے خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی بتائی, ویژن کو اچیو کرنا کیسے بتائیں, ڈسٹریکشنس کو کیسے دور کرنا ہے, امپیتھیٹک کیسے ہونا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں, دل نہیں چاہ رہا, مجبوری ہے وقت کی وجہ سے, آپ کا وقت بہت اہم ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دیں کہ آج کا جس دور میں وہ گزر رہے ہیں, کہ اکثر جو لوگ یہ کہہ دیتے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں تجالی دور ہے اور اس طرح سے, تو آج کے دور میں ایک سکسیزفل انڈیویجول ان دس ورلڈ اینڈ فار دا ہیئر آفٹر وہ کیا کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریلیشن شپ اپنی کیسے بلڈ اپ کرے, اپنے گھر کو یعنی ایک ہولسٹک پرسنالٹی اس کی آپ کے نزدیک کیسے ہونی چاہیے, کیسے ڈیولپ کرے وہ. دیکھیں جی, پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کرنا کہ واٹ از یور ویژن آف سکسیس. نیورو سائنس یہ کہتی ہے دوز پیپل ہو ہیو اے ویری کلیئر ویژن آف واٹ سکسیس لکس لائک یوزلی فائنڈ اے وے ٹو گیٹ دیئر. تو ہماری برین کے جی 3 لیولز ہیں, ایک کانشیس ہے, ایک پری کانشیس اور ایک سب کانشیس برین ہے. جو ویژن آف سکسیس ہے وہ ہمارے سب کانشیس برین میں رہتی ہے. سو فار ایگزامپل آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو یور سب کانشیس برین جو کبھی نہیں سوتی, اٹ کیپس میکنگ اے پلان ٹو ٹیک یو فرام ویئر یو آر ٹو ویئر یو وانٹ ٹو بی, ٹھیک ہے, اٹ کیپس پلاٹنگ. اسی لیے تو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن, اور جس کو بہت ساری کتابوں میں سیکرٹ کہا گیا ہے, اور ہمارے دین کے اندر کہتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, مطلب جن چیزوں کا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نعمتیں بڑھتی ہیں, مطلب واٹ ایور یو ٹاک اباؤٹ یو نو ہیپنس. تو جی ویژن آف سکسیس بہت امپورٹنٹ ہے, ٹو ہیو اے کلیئر ویژن. رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے, ہو آر دا لیڈرز, ہو آر دوز پیپل. جب میں نارتھ امریکہ میں بہت سال تھا تو میں سوچتا تھا اپنے آپ سے کہ یار دنیا میں وہ کون لوگ ہوں گے جن کے پاس دنیا اور دین کا بیلنس ہوگا, کہ وہ ماشاءاللہ پروفیشنلی بھی بڑے سکسیزفل ہوں گے, اور پھر جب ان سے بات کرتا ہوگا کوئی تو وہ دین کی بات بھی کرتے ہوں گے. سو کہیں میرے ڈیپ ڈائیو ان مائی سائیکی یہ چیز ہمیشہ میرے ذہن میں رہی. اللہ تعالیٰ نے جب پھر مجھے ایسے لوگوں سے ملوایا تو ان سے ایک قربت فیل ہوئی, ان سے ایک نسبت فیل ہوئی, اور یہی دل چاہ کہ کم از کم ان جیسے کوشش کروں میں ہونے کی. سو رول ماڈلنگ بہت ضروری ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا, علم اور علم النافع میں کیا فرق ہے. سبحان اللہ, بالکل. علم تو اب آپ کو پتہ ہے رش بھائی, ہم سب کو بچپن سے کہا گیا ہے کہ دیکھو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے آپ میں سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں, ہم اکثر بھول جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز وہ ہمیں علم تو آ گیا بٹ دل کا حال نہیں بدل سکا, وہ ہمارا علم النافع نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, مجھے اکثر یہ لگتا ہے, اور میرے مشائخ کچھ میرے اساتذہ علماء نے یہی بتایا ہے کہ تم ساری باتیں ویژن کی, مینیفیسٹیشن کی, اسٹریٹجی کی, ایگزیکیوشن کی, ایکشن کی کرتے ہو, یہ مت بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں. کہتے ہیں فرسٹ اللہ لوز یو دین یو لو اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی معاملات ایسے کرتے ہیں, بات ڈالتے ہیں. پھر اوبیسلی ڈسٹریکشنز جیسے آپ نے ذکر کیا, کچھ ایسے معاملات ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میں ایسے ہی اگلے ہفتے کر لوں گا, اگلے مہینے کر لوں گا, یہ صورت میں نے سیکھنی ہے, یہ قرآن میں نے پڑھنا ہے, یہ میں نے قرآن کلاسز شروع کرنی ہے, میں نے کوئی ڈپلوما کرنا ہے, کوئی ڈگری کرنی ہے, اگلے مہینے, اگلے سال, اور پھر کبھی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کی پاور کو کبھی ہمیں نہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نرم کر دیں, اللہ تعالیٰ میرے دل کے حالات بدل دیں. اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ نے پچھلے 1447 سال میں کتنے لوگ آپ کے پاس آئے جن کے اللہ تعالیٰ آپ نے بھٹکے ہوئے لوگ تھے, مطلب لوگ ایسے تھے کہ اتنے ٹریک سے آف تھے کہ اگر شاید کہتے ہیں نا کہ مطلب ڈارکنیس اپون ڈارکنیس, اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی معاملات بدل دیے, اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دیے. سو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم پریکٹیکل, ہم نے بہت ساری آج باتیں کی, نیورو سائنس کی, ایموشنل انٹیلیجنس کی, مائنڈ کی, کانشیس برین کی, اور بہت ساری اور, تو میں ختم اس باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت بھولیے گا کہ ان سارے معاملات کے اندر اللہ خیر الماکرین, مطلب جو پلانرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. سو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں, رستے پہ چلتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور اس بات کا گمان رکھیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں, سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہیں. سو ہوپ لیسنس, نیگیٹیوٹی ہمارے میک اپ کا ایک مومن کی, مسلمان کی, مومن کی فریم ورک کا پارٹ ہوپ لیسنس نہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت آپ نے بہت ہمیں جو ہے وہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے آپ نے بہت انفارمیٹیو آپ نے جو باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے دیں. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے کیسے جو ان مسائل کے اوپر بات کی جو کہ ایک عام جو ینگسٹر ہے وہ فیل کرتا ہے, اور عمر بھائی نے ہمیں جس طریقے سے گائیڈ کیا, میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے, اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.